الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ایکو بند کر دیں، ایک آواز، سمپل آواز، سادہ آواز کر دیں، آواز بڑھا بھی دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی بھی سمپل آواز نہیں ہو رہی ہے، پیچھے جو تھوڑی سی بھی آ رہی ہے یہ بھی ختم کر دیں آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑا جا۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑا چا۔ محبت دی خیرات کڈھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں۔ میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے میں سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل سے ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ چند لمحے کے لیے میری حاضری ہے، چند منٹ کی حاضری ہے۔ میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کروں گا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، ان لوگوں کی آڑ میں آ کر آپ نے میرے قیمتی جملے ضائع نہیں کرنے۔ اگر ادھر ادھر ہی دیکھنا ہے تو پھر بہتر ہے آپ یہاں سے اٹھ کر گیٹ سے باہر چلے جائیں، خوب طرح کر کے ادھر ادھر دیکھیں۔ اور جتنی دیر سید یہاں پر موجود ہے تو پھر کسی کو کوئی
جناب اعلیٰ الاؤ نہیں کہ وہ ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے. مجھے بلایا گیا ہے کسی مقصد کے لیے، میں نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. میں 1.5 گھنٹے کا خطاب لے کر آیا تھا، لیکن کوشش کروں گا اس 1.5 گھنٹے کی خطاب کو آدھے گھنٹے کے اندر ہی ختم کروں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بس آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں. کسی کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ سبحان اللہ بولیں دل میں. اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے اور قبول بھی کرنے والی ہے. ہمارے خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. جو میری طرح کے مولوی حضرات ہیں، میری طرح کے خطباء حضرات ہیں، میں ان علماء کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی طرح کے خطباء کی بات کر رہا ہوں. قبلہ جو میری طرح کے خطباء حضرات ہیں نا، وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گج وج کے دکھاؤ نا. ہمارے خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ ویسے ہی مجھے لگتا ہے نعرے لگا لگا کے تھکے بیٹھے ہیں، ہاتھ لہرا لہرا کے تھکے بیٹھے. خطیب آئے وہ بھی عوام پر ہی نازل ہو جاتا ہے. کہتا ہے ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا، ذرا ہاتھ اوپر ہلا کے دکھاؤ نا، جھنڈیاں بنا کے دکھاؤ نا ذرا. نقیب آئے وہ تو ویسے ہی جناب عوام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. تو میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. قبلہ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے. وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اے میری قوم کے نوجوانوں، میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، سید زادہ ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک جملہ دینے کے لیے آیا ہوں، ایک جملہ دینے کے لیے میں اتنی دور سے چل کر آیا. کوئی بڑا لمبا چوڑا بیان لے کر نہیں آیا، کوئی بڑا لمبا چوڑا مواد لے کر نہیں آیا. میں ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں. میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر او میری قوم کے نوجوانوں، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا. یہ دیکھو ایک سید زادہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہے، خدارا سید کے ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا. میں تمہیں ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا. اس جملے کو نصیحت بھی سمجھیں اور وصیت بھی سمجھیں. شاہ جی بتاؤ نا کون سا جملہ ہے؟ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، کوئی پرواہ نہیں ہے. میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے، میرے درد، میری فریادیں سب بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر خدارا میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا. اگر یہ میرا جملہ ہوتا تو شاید میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی. قبلہ یہ امانت ہے مرد قلندر کی، یہ امانت ہے مرد مجاہد کی. میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ مرد قلندر حضرت بابا خادم حسین رضوی اللہ کا ولی تھا اور ہم سب کا مرشد بھی تھا. اللہ اکبر. بس وہ ایک جملہ قبلہ دل کے کانوں سے سن لو، پھر کیا ہوگا. میرا خطاب شروع ہی کیا ہوا تھا ختم بھی ہو گیا. اسی ایک جملے سے میں نے بیان کی شروعات کرنی ہے اور اسی ایک جملے پر ہی میں نے بیان ختم کرنا ہے. او میری قوم کے نوجوانوں، مرد قلندر، مرد مجاہد حضرت بابا خادم حسین رضوی اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنی قوم کے نوجوانوں کے آگے کمزور ہاتھ جوڑے. بدن کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر
چٹی داڑھی پکڑ کر رو کر فرمانے لگے، او میری قوم کے نوجوانوں، خادم حسین نجوی جا رہا ہے، مڑ کر نہیں آئے گا، مگر جانے سے پہلے پہلے یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، او میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا دین سے وفا کر کے مرنا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے نا، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے اور سوچیں ہم لوگوں نے دین کے ساتھ کتنی وفا کی، ہم لوگوں نے حضور کی آل کے ساتھ کتنی وفا کی۔ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا یہ ایک جملہ سونے کی تختی پہ نوٹ کر لینا، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے تذکرے چھیڑنے والا نہیں ہے، ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا کے رکھ دی جائیں گی، کیونکہ یہ جو جسم ہے نا قبلہ، یہ مٹی کی امانت ہے، تو جب یہ ہے ہی مٹی کی امانت تو پھر یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا، جب یہ ہے ہی مٹی کی امانت، جب یہ ہے ہی قبر کی امانت، تو پھر یہ جسم قبر کے اندر جا کر ہی دم لے گا۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دا ہے، او میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، او تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ قبلہ جب یہ ڈھانچہ ہے ہی قبر کی امانت، قبلہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، یہاں پر نہیں رہنا، تو پھر یہ میں کس چیز کی، تو پھر یہ تکبر کس چیز کا، پھر یہ بغض انا حسد کینہ کس چیز کا، جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، نہیں رہے، پھر یہ میں کس چیز کی قبلہ۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، یہ جو بکرا ہے نا، بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرا تھوڑا کم اور آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی میں کرتا ہے، آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، کہتا ہے میں وہ کر دوں گا، میں تو اس خبیث کی ساتوں نسلیں تباہ کر دوں گا، میں تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، کوئی جانے نہ جانے مگر میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے، کوئی جانے نہ جانے، درویش تجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسوں تے دوزخ سر سی، تیری میری جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ ایک ول نہ سنا میں تو کو ذرا توجہ کریو، یہ جڑے میں کرن والے نا، میں کرن والے 2-4 بندے میرے مجمع وچ بیٹھے ہیں، تو میں انہوں نے آگے ہاتھ جوڑ کے انہوں کو تھوڑا جے سبق دینا چاہنا، وہ میرے ان سبق کو نصیحت بھی سمجھیں تے نال وصیت بھی سمجھیں۔ میں آکھنا چاہنا، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر،
ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے سب قبرستان برابر گنہگار ہو سوں تے دوزخ سڑسی تیری میری جان برابر کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے مٹ جانا ہے پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا جب بھی مرنا اللہ کو راضی کر کے مرنا اس کے رسول کو راضی کر کے مرنا تو سا تھکے تو نہیں بیٹھے سے تھوڑے چہرے تا لگ دے پھر تسے تھکے بیٹھو اے میں کو کیوں لگ دا پہ جناب کہ تسا میرے مہمان ہو تے میں تھوڑا میزبان ہاں چاہیے تا اے ہاں کہ میں تھوڑا مہمان ہوں تسا میرے میزبان ہو میری خدمت کرو میری طرف توجہ کرو خدمت کا مطلب اے نہیں پیسے نہیں چھاور کرنا کافی نعت خان خطیب حضرات کہتے ہیں نا تو سب میری خدمت نہیں کی تھی تو میں اس چیز نو خدمت نہیں سمجھدا کہ بلا خدمت اے ہے اے دنیا آوے پئی جاوے پئی بچے اٹھن پہ بیٹھن میں تہاڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے اثر خدمت اے وے کہ میں تہانوں ٹائم دیواں تسی مینوں ٹائم دیو اے جڑی توجہ ہے کہ بلا تہاڈی اے بھی دا ایک ٹائم ہے نا تسی اپنی قیمتی زندگی دے وچوں آدھا گھنٹہ میرے وال توجہ کیتی ہے اے دا سی تہاڈی مہربانی نہیں تو اسا خطیباں نو آج کل کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا اگر تسی مینوں برداشت کیتی بیٹھو تہاڈا میرے تے احسان ہے کہ بلا میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ آئی تو سے تھوڑی جی توجہ کرو انشاءاللہ اے سریلے مریلے خطیب تو انہوں بھولوے سے انشاءاللہ تھوڑی جی توجہ سے اے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا اے میری قوم دے نوجوان ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی مجھے کوئی گل نہیں سارا جمل جہان تیرے اتے ناراض تھی مجھے کوئی گل نہیں کہ بلا اے دنیا اے اپنین اے پرائن اے شریکن اے ناراض ہوندے بھی راندن تنال منیندے بھی راندن میں ادا ساری دنیا سارا جمل جہان تیرے اتے ناراض تھی مجھے کوئی گل نہیں مگر بندے دا پتر بنی اپنی این چھوٹی جئی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی منے میں اگر تیری این چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اتے ناراض سی گیا نا یاد رکھی تیری جھوکاں اجڑ ویسے آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اج تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اج اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا قبلہ صحیح حضرت شیخ سعدی نے کیا فرمایا ہونتا چٹی داڑھی تھی گئی ہے کبر دلتا تھی گئی ہیں جسم میں او طاقت نہیں رہی زبان میں او ذائقہ نہیں رہا ہاتھ ہیں کم دن کان ہیں سڑیندہ کچھ نہیں اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہے بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کسی نے بولنا نہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کی سننے نہیں آیا مجھے سنانے کے لیے بلایا گیا پھر میں خاموش رہتا ہوں آپ ہی نعرہ بازی کریں تو پھر میں سنتا رہتا ہوں نہیں تو جب تک نہ چیز بولے گا جب تک نہ چیز بولے گا تو آپ نے خاموش ہی رہنا آپ نے میری سننی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے حضرت شیخ سعدی بڑے کڑوے جے جملے لکھیں آدن بابا جی ہون تک قبر دی خوشبو میں آمر لگ گئی ایک قبر دی خوشبو آمر لگ گئی ہے تے کو تیرے کردار دی بدبو حاجی تک بھی نہیں ہے
बाबा जी ये पिछली उम्र गुनाह है गुजार के झूठ कर दांत टूट गए हैं, जुबान उसकी नाशुक्री से फिर भी बाज नहीं आ रही। इसी दौर की बात कर रहा हूं कि बोला एक बाबा जी थे ना, बाबा जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी आपने सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, अगर सजदा करोगे आंखों पे बोझ पड़ेगा, कहीं आंखें फिर से खराब ना हो जाएं। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, आंखों पे बोझ पड़ेगा, कहीं आंखें फिर से खराब ना हो जाएं। बाबा जी ने कहा अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं करूंगा सजदा, नहीं पढ़ूंगा नमाज। ये कहते ही बाबा जी अस्पताल से उठे घर चले गए। जैसे ही घर पहुंचे तो बाबा जी ने क्या किया, सिरे से खाना पीना ही छोड़ दिया। डॉक्टर ने क्या कहा था, सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़। बाबा जी ने क्या किया, सिरे से खाना पीना ही छोड़ दिया। पहला दिन गुजरा कि बोला उसने कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन घर वाले बोल ही पड़े बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, नमाज पढ़ने से तो नहीं रोका था। बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको नमाज पढ़ने से, डॉक्टर ने तो आपको नमाज पढ़ने से रोका था, सजदा करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते। ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रोकर फरमाने लगे बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। इस मालिक को सजदा ना कर सकूं ना, उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती। वो एक सजदा ना करे, मालिक का दिया रिज़्क खाते हुए उसे शर्म आए। हम दिन में 10-10 मर्तबा खाने खाते हैं, शुक्र का नाम तक नहीं लेते। ये कैसी जिंदगी है केबला। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, ऐ मेरी कौम के नौजवान, खुदारा इजराइल के आने से पहले पहले इंसान का बच्चा बन जा। इजराइल ने तुझे एक थप्पड़ मारा ना, 40,000 साल तो तेरी होश ठिकाने पर नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो लोग तेरी मैयत पर आकर कहें चलो अच्छा हुआ चला गया, बेचारा धरती पर बोझ बना हुआ था। ये अय्याशियों की राहें, ये शराब खाना, ये नाच गाना, ये लड़कियों से बातें करना, ये तेरे लिए इज्जत नहीं, ये तेरी गैरत का सौदा है। इसलिए मैं कहता हूं जब चला कर तो सर उठाकर चला कर, मगर नजरें झुकाकर चला कर, क्योंकि सर वही अच्छे लगते हैं जो गुरूर में नहीं गैरत में बुलंद होते हैं। हाँ जी, सर वही अच्छे लगते हैं जो गुरूर में नहीं गैरत में बुलंद होते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कि आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें, एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें और सोचें आज मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं, अलमारियों में पड़े हुए कुरान हमारे मुंतजर हैं, मगर हम ये कहने में मसरूफ हैं कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये किस तरह का नारा है किबला, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। भाई गुलाम ये रसूल में मौत तुझे कबूल है, नमाज कबूल नहीं है। रसूल करीम का वो फरमान तुझे भूल गया, नबी ने फरमाया था नमाज में मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। हाय वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए। आज भी मस्जिदों की अपना मस्जिद की दीवारें रो रो के चीख चीख के कुछ कह रही हैं, कहाँ चले गए हुसैन हुसैन करने वाले, कहाँ मर गए अली अली करने वाले। आयो वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए, वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए, पन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस नाम दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। किबला कड़वा सच तो ये है, कड़वी हकीकत तो ये है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। हम सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को चूरी खाने वाले हुसैनी रहे, हम शरबत पीने वाले हुसैनी,
ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی. آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو قسم ہے اللہ پاک کی فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے. میری قوم کے نوجوانوں، بیان تو ہوتا رہے گا، مگر بیان کے دوران ہی، خطاب کے دوران ہی میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں. میں تو حضور کی حال سے، اور وہ خیرات پیسوں کی بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. شاہ جی، مانگنے والا کپڑا مانگتا ہے، کپڑا میں نے اچھے سے اچھا پہن رکھا ہے. مانگنے والا روٹی مانگتا ہے، بھوک مجھے نہیں ہے. مانگنے والا پانی مانگتا ہے، پیاسا میں نہیں ہوں. یہ کس طرح کا فقیر ہے؟ میں نے عرض کی ہے کہ بلا میں خیرات مانگ رہا ہوں، بھیک نہیں مانگ رہا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں. میں تو خیرات مانگ رہا ہوں. اچھا، فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو نا، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو نا. یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، ہماری عورتیں کہتی ہیں بیٹے جاؤ نا، فقیر آیا ہے روٹی دے کر آؤ. آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے فقیر آیا ہے 10 روپے دے کر آؤ. وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ بھکاری ہوتا ہے. شاہ جی وہ تو ہو گیا بھکاری، پھر فقیر کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے گا فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے. کیا جناب؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ لوگوں پہ قسم خدا کی بہت زیادہ خوش ہوں. سید زادہ آپ لوگوں پہ خوش ہو کے جائے گا انشاءاللہ. آج خوش ہو کے جائے گا. آپ لوگوں نے میری گفتگو دل کے کانوں سے سنی ہے. آج کا مجمع مجھے کبھی نہیں بھولے گا، اور ہمیشہ کے لیے میں دعائیں کرتا رہوں گا. سنیے گا فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے. جسے دنیا ٹھکرا دے. کیا سے؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں. جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. جو دنیا کو ٹھکرا دے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں خیرات مانگ رہا. آپ مجھے خیرات دیں گے نا؟ اور یہ خیرات قوم کے نوجوانوں سے مانگوں گا. میری قوم کے نوجوانوں اب سنیے گا وہ خیرات کون سی. میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ جب اس کے نام کا مطلب ہی معاف کرنا ہے تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا. او میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں سب کچھ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا، میرے خیال میں اسی ایک گناہ کی وجہ سے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو. شاہ جی بتاؤ نا وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ اندازہ لگائیں وہ گناہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہوگا جو آپ لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہونے دیتا، جو آپ کا روزہ قبول نہیں ہونے دیتا، جو آپ کی دعا قبول نہیں ہونے دیتا. وہ گناہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہوگا. بس میں اس ایک گناہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ لوگوں نے اس ایک گناہ سے توبہ کرنی ہے. ادھر سے آپ نے توبہ کرنی ہے،
ادھر سے میں نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈال دی ہے، اور پھر میں بس ہمیشہ کے لیے تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بس اس ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں۔ شاہ جی بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ انشاءاللہ ہم آج ہی توبہ کریں گے، اور ابھی اور اسی وقت توبہ کریں گے۔ وہ خطرناک گناہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، وہ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ تو آپ لوگوں کی نماز قبول ہونے دیتا ہے، نہ روزہ قبول ہونے دیتا ہے، نہ حج قبول ہونے دیتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہونے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، انہی نوجوانوں کی وجہ سے آج اس کے بوڑھے باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ کیا حال سناواں دل دا، تے کوئی محرم راز نہ ملدا۔ جوانوں، ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکل پڑتا تھا، یہ اماں کہاں ہے، ابو کہاں ہے، امی کو لے کر آؤ نا، ابو کو لے کر آؤ نا۔ تو جب امی ہمارے سامنے بیٹھتی تھی حضور والا، ہم اپنی امی کو اپنے دکھ سناتے تھے، درد سناتے تھے، امی کے سامنے روتے تھے، تو امی اٹھتی تھی، ہماری پیشانی پر ایک بوسہ دیتی تھی، سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ ایک وقت تھا، پھر وقت نے کروٹ لی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، 5 بچے بھی ہیں، مگر وہ ماں نہیں رہی، وہ باپ نہیں رہا کہ جب ہمارے اوپر کوئی برا وقت آتا تھا تو ہماری پیشانی چومتے تھے، سارے کے سارے غم بھول جاتے تھے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے زندہ ماں باپ کو اتنا مت ستاؤ، اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر تمہارا بوڑھا باپ، تمہاری بوڑھی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آئے جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے ول دل ڈک سیا ول ول رو سے، انہیں ڈکڑے آن ونڈے سیا کوئی تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ بس میرا وہ ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ اب میں جاتے جاتے آپ کی گلی سے گزرتے گزرتے وما علینا الا البلاغ المبین کہتے کہتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ قبلہ ایسا ہے جو آپ کے بچوں کو اللہ کا ولی بنا کے رکھ دے گا۔ کتنا بڑا قیمتی تحفہ ہے قبلہ، جو آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ لوگوں نے میری طرف توجہ کرنی ہے، وہ تحفہ کون سا ہے؟ یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، یہ مدینے سے آیا ہوا تحفہ ہے قبلہ۔ بس یہ تحفہ آپ اپنے دامن میں لے لیجئے، حاصل کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ وہ تحفہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، میرے سونے نبی نے فرمایا، صحابہ، او میرے صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جوانوں، آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو نا؟ انشاءاللہ تو
والدین کی خدمت بھی کرو گے نا انشاءاللہ، ماں باپ کی نوکری کرو گے نا انشاءاللہ، توبہ بھی کرو گے گناہوں سے انشاءاللہ۔ اچھا، میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون سا نوجوان بیٹھا ہے جو ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے وعدہ کرے جی انشاءاللہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر۔ یہ سارے کے سارے نوجوان ہیں، بابا جی دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے میری قوم کے نوجوان ہیں، یہ سید سے وعدہ کر رہے ہیں، حضور کی آل سے وعدہ کر رہے ہیں، آج یہ توبہ کریں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، یہ ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔